السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج سیاست پر بھی بات ہوگی, معیشت پہ بھی بات ہوگی, تمام معاملات پر بات ہوگی, پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات پر بھی بات ہوگی, جو اس وقت شہر کراچی سمیت اسلام آباد کے معاملات ہیں اس پر بھی بات ہوگی. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے محترمہ بے نظیر بھٹو کا. شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے 15 برس بیت چکے ہیں, اور ان 15 برسوں میں ان کی بہت ساری یادیں وابستہ رہی ہیں بہت سے لوگوں سے, اور چاہتے رہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو چاہتی تھیں اور جمہوریت کے حوالے سے جو ان کے اقدامات رہے ہیں اور جو ان کی چاہت رہی اس کو کسی طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے, آگے کی جانب بڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری جو کہ کافی کوشش کرتے رہے, اور آج بھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ میں اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلوں گا, کیونکہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے ہر بات کا, اور آج ہم نے جمہوریت کو ہی آگے بڑھایا ہے اور پروان چڑھایا ہے. جمہوریت کی خاطر خون دینے والی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو ہوں, جنہوں نے ایک طرح سے شہید ہو کر پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں اپنے نام کو نہ صرف امر کر دیا ہے بلکہ ان سیاسی قوتوں کو بھی جو اس وقت پاکستان کے حوالے سے درست سمت میں جاتے جاتے کہیں جمہوریت سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرتی ہیں, ان کے حوالے سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اسی نہج پہ لایا جائے, اس پوائنٹ پہ لایا جائے کہ جمہوریت ہی بہترین انتخاب ہے یا جمہوریت ہی عوام کے لیے ہوتی ہے. اور جمہوریت کے اسی درس کو دیتے دیتے محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو ایک قاتلانہ حملے میں ابدی نیند جا سوئیں, اور ان کی جو خدمات ہیں اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا. اس کے ساتھ جو سیاسی معاملات ہیں, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات کے معاملات ہوں, اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہوں جنہیں کینسل کیا گیا ہے, یا پھر کراچی شہر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ہوں کہ کیا وہ واقعی ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, یا وہ بھی کسی وجہ سے دوبارہ ملتوی ہو سکتے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اور شہر کراچی سمیت پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی بات کریں گے. تعارف کرا دوں, ہمارے ساتھ یاسر خان ببر صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جناب یاسر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. وجاہت صدیقی صاحب تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. وجاہت صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. یاسر خان ببر صاحب آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کریں گے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو قربانیاں ہیں, جد و جہد رہی ہے 1988 کے بعد سے, اس پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں اور ان کی قربانیوں کے حوالے سے بات کریں تو پروگرام کا آغاز ہم چاہیں گے کہ اسی بات سے شروع کریں. بھائی وقار بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میرا پروگرام مدعو کیا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں میٹرو ٹی وی کی انتظامیہ کو, خاص طور پہ آپ کے پروڈیوسر کو, آپ کو کہ آپ نے جو ہے نا آج محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ صرف پیپلز پارٹی کی رہنما نہیں تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا لیول پر جو اسلامک ہمارے بلاک کے اس کی رہنما تھی, اس کی دنیا کی پہلی مسلم پرائم منسٹر تھی دنیا کی, تو اس کی شخصیت عالمی لوگ شخصیت تھی, اور وہ دنیا کے جتنے بھی لبرل اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کی رہنما تھی. تو ان کو یاد کیا آپ نے اپنے پروگرام میں, اور مجھ ناچیز کو ان پر بات کرنے کے لیے مدعو بھی کیا ہے, اور میں یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آج اپنی لیڈر پر بیٹھ کے ایک جو ہے نا ایک نیشنل لیول کے سیٹلائٹ ٹی وی بات کر رہا ہوں. بھائی سب سے پہلے تو میں اپنی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی خدمات, آپ نے کہا 1988 کے بعد, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بی بی صاحبہ 1977 کے بعد پاکستان میں آئیں, کیونکہ 88 کے بعد تو پرائم منسٹر بنی, آپ نے وہ بات کی ہے جہاں سے پرائم منسٹر بنی ہے, لیکن ہم کیونکہ جالے ہیں اور میں جالے کا بیٹا بھی ہوں, تو ہم تو بچپن سے سنتے دیکھتے آ رہے ہیں کہ بی بی صاحبہ 1977 میں جب ہارورڈ سے آکسفورڈ سے اپنی ایجوکیشن پوری کر کے پاکستان آئی تھی, اور ان کے والد یہاں پرائم منسٹر تھے, تو اس کے بعد جب ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے, تو بی بی صاحبہ نے وہیں سے جو ہے نا مسلسل ایک سیاسی ایک جو ہے نا وہ علم اٹھا لیا تھا اپنے والد صاحب کا, اور ان کی زندگی میں بھی اور ان کی شہادت کے بعد بھی بی بی صاحبہ نے نبھایا, اور جو ان کی خدمات ہیں, ان کی جو اسٹرگل ہے, ان کی جدوجہد ہے. تو 88 کی ان کے والد کی شہادت کے بعد جب پھانسی دی گئی شہید بھٹو کو, ایک عامر کے ہاتھ سے پھانسی آئی, تو بی بی صاحبہ کو بڑی تکلیف آئی. ہماری بیگم نصرت بھٹو جس کو ہماری ماں سمجھتے ہیں, ان کو بڑی تکالیف دی گئی. لاہور میں لاٹھی کا ٹارچر کیا گیا, اور بہت سارے معاملات ہیں. اس کے بعد بی بی صاحبہ کو جلاوطن کیا گیا. پھر بی بی صاحبہ 88 میں پاکستان آئی. پھر جب الیکشنز ہوئے ان میں الحمدللہ پورے پاکستان سے عوام نے ان کو بھرپور مینڈیٹ دیا. جو ان کا استقبال کراچی سے لے کر لاہور تک ہوا, جو ٹرین مارچ انہوں نے کیا تھا, وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. جتنے بھی سینئر لوگ ہیں سب کو یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, ماشاءاللہ آپ بھی سینئر ہیں. اس کے بعد بی بی صاحبہ جب پرائم منسٹر بنی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی حکومت
صرف 20 ماہ کے لیے چلی, زیادہ حکومت نہیں کرنے دی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں بینگ اے پارٹی ورکر کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور آج بلاول صاحب, آصف علی زرداری صاحب, ادی فریال ٹالپور صاحبہ, یہ ایک تسلسل ہے جمہوریت کے علم برداروں کا تسلسل ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید بی بی سے لے کر آج تک ہم مسلسل اس علم کو لے کے چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر, پاکستان کے اندر جمہوریت ہی سب سے جو ہے نا بہترین نظام ہے اور جمہوریت ہی سب سے بڑا انتقام ہے ان مطلب پاورفل کوریڈورز سے جو کہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ملک میں نہ ہو اور غیر جمہوری قوتیں جو ہے اس ملک میں حکومت کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور یقیناً جو آپ نے گفتگو سنی بھی ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کافی جدوجہد بھی رہی ہے. اسی پر وجاہت صدیقی کی طرف بھی جائیں گے اور تحریک انصاف کا جو موقف رہا ہے, جو آج اسد عمر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی مقبول لیڈر ہوتا ہے وہ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. ان سے اس بارے میں بات کریں گے, لیکن تعارف کرا دوں ہمارے ساتھ اشرف غوری صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان بزنس گروپ کے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اور مختلف حالات کو وہ دیکھتے ہیں. وجاہت کیا کہیں گے, آج ایک مقبول لیڈر جو ہیں وہ بچھڑ گئی تھیں اور ان کی جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے وقار بھائی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے دعوت دی اپنے شو میں, اور واقعی آج پاکستان کی پالیٹکس کا ایک بڑا دن ہے کہ اس میں ایک ایسا سانحہ ہوا. آلدو کہ اس ٹائم پہ تو میری عمر کافی کم تھی, لیکن ہمیں وہ وقت اور وہ معاملات سارے یاد ہیں. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میں اس بات پہ یاسر بھائی سے جو ہے وہ 100% ایگری کرتا ہوں کہ آج جو ہے وہ ہر سیاسی ورکر کے لیے اور ہر پولیٹیکلی جو بھی پاکستان میں ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں ان سب کے لیے آج ایک یوم سیاہ ہے کہ ایک ایسی لیڈر جن کی ایک جدوجہد تھی اور ایک دو ٹوک بات کرنے والی عورت جو ہے وہ پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر پرائم منسٹر بنتی ہے اور اس کے بعد اپنا نام بناتی ہیں, اور جس جذبے کے ساتھ وہ پاکستان واپس آئی تھیں تو وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ مومنٹس ہمیں یاد ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جوگ در جوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل میں اسد عمر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو بھی مقبول لیڈر ہوتا ہے تو ہماری یہاں کی کچھ قوتیں وہ چاہتی نہیں ہیں کہ ایک ڈیموکریسی کا نظام, ایک ڈیموکریسی کا سائیکل اس ملک میں چلے, ایون دو کہ اور پھر آپ کے سامنے کہ ان کی شہادت. میں اسی بات کو لنک کرتے ہوئے اپنے لیڈر, اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کی مقبولیت کو میں اس سے کمپیئر کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عمران خان کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی خان صاحب کی, اور اس کے بعد وہی اسی طرح کی کوشش ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے. اللہ نے ان کی زندگی رکھی ہے, اللہ پاک انہیں ہمارے سر پہ سلامت رکھے. تو بالکل اس کے اندر کوئی دو راہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی لیڈر تھیں اور آج بہت بڑا دن ہے. بالکل. اشرف غوری صاحب کی جانب جائیں گے. اشرف صاحب, اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, معیشت کے اوپر بھی آئیں گے. کیا کہیں گے, چند لفظ میں چاہتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین کے لیے آپ پیش کریں. اچھا, اشرف صاحب سے ہمارا رابطہ بھی منقطع ہوا ہے. اس وقت اگر بات کی جائے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے, انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے, جمہوریت بہترین انتقام ہے, ساری چیزیں. لیکن ان کی جو جدوجہد رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کو اس وقت کی جو موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو لے کر چل پا رہی ہے, یا لگتا ہے کہ کہیں کچھ مسنگ ہے؟ کیا لگتا ہے؟ یہ اکثر جو آپ سوال کرتے ہیں بڑا اہم سوال ہے. یہ اکثر سوال مجھے فیس کرنا پڑتا ہے مختلف ٹاک شوز کے اندر, دوستوں کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد اس پارٹی کو سنبھالنے والا ایک شخصیت ہے جس کو مرد اور کہتے ہیں, جناب آصف زرداری صاحب. اس وقت اگر نئے دروں میں گڑی خدا بخش میں جب تدفین ہو رہی تھی محترمہ کی, اس وقت جہاں نعرے لگے تھے, آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نہ کھپے, تو اس شخص نے کہا تھا کہ پاکستان کھپے. کیوں کہا تھا پاکستان کھپے؟ کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان ہماری جان ہے, پاکستان ہمارا دل ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو پیپلز پارٹی بھی ہے, یہ ملک ہے تو پی ٹی آئی بھی ہے, یہ ملک ہوگا تو ٹی وی چینلز بھی ہوں گے, آزادی بھی ہوگی, یہ سب مزے بھی ہوں گے. اور ظاہر ہے اس ملک کو چلانے کے لیے سب سے بہترین جو سسٹم ہے پارلیمنٹ کا, وہ ہے ڈیموکریٹ سسٹم. بی بی صاحبہ کی, شہید بھٹو کی, بی بی صاحبہ کی, اور آج بلاول صاحب کی, آصف صاحب کی, ادی فریال صاحبہ کی, سب کی یہی اسٹرگل ہے
کہ جمہوریت ہی قائم رہے. آج دیکھیں آصف زرداری صاحب کا بیان آیا ہے آج کے موقع پہ, ابھی چلا ہے چند گھنٹے پہلے, کہ جی بی بی صاحبہ کا خواب تھا کہ ملک میں جمہوریت پھلنی پھولنی چاہیے, اور بی بی صاحبہ کا خواب تھا کہ جی جو ہمارے ایسے کچھ ادارے ہیں جو سیاست سے دور رہیں اور ملک میں پراپرلی ایک جینیونلی ایک جو ہے نا نیوٹرل ایک سسٹم جو ہے نا ڈیموکریسی چلتا ہے, وہ آج اسد نے کہا کہ وہ ہو گیا ہے, اور یہ بی بی صاحبہ کے خواب کی تعبیر ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی وہی شہید بھٹو کا عالم جمہوریت والا, وہی شہید بیبی کا عالم آج بلاول صاحب اپنے ہاتھ میں لے کے فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایز اے فارن منسٹر ہوں, چاہے پارٹی کے وہ چیئرمین ہوں, آج تقریر جو انہوں نے کی ہے, کیا کمال تقریر کی انہوں نے, آج کیا زبردست باتیں کی انہوں نے. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ ہی واحد فورم ہے جہاں پر بات کی جا سکتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے. پارلیمنٹ سے باہر جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ غیر جمہوری باتیں ہوتی ہیں, وہ غیر جمہوری تحریک ہوتی ہیں, وہ غیر جمہوری چیزیں ہوتی ہیں. آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور جمہوری انداز میں اس ملک میں آ کے اپوزیشن بھی کریں. ہمیں بھی ٹھیک ہے اگر ہم غلط ہیں, ہمارے ساتھ چلیں اور ملک کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. اچھا, بلاول صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان ہمارا بنیادی نعرہ ہے. جو بنیادی نعرہ ان کا ہے اس کو کس طرح سے آپ عوام تک پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک جو سندھ کی عوام خاص طور پہ کہیں یا پاکستان کی عوام ہے وہ ان بنیادی چیزوں سے محروم نظر آتی ہے. نعرہ تو بہت پرانا ہے لیکن اب تک اس پہ عمل آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو پایا؟ نعرہ بہت پرانا ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح آپ کی بات, نعرہ پرانا ہے. لیکن دیکھیں ہم بار بار چیزوں کو ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جمہوریت اگر مسلسل چلتی رہے, بی بی کے بعد آصف صاحب نے گورنمنٹ سنبھالی, زرداری صاحب نے 5 سال سندھ میں گورنمنٹ تھی, فیڈرل میں گورنمنٹ تھی. اس کے بعد اس سے پہلے بی بی صاحبہ نے 2006 میں اپنے جو ان کے حریف تھے میاں نواز شریف صاحب, ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. کیوں سائن کیا؟ کہ بھائی آئیں مل کر جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیں. اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ 5 سال پورے کریں تاکہ جمہوریت چلتی رہے. ہم اگر جیت جاتے ہیں تو 5 سال پورے کریں تاکہ جمہوریت چلتی رہے. صرف اسی لیے جمہوریت چلتی رہے گی تو پاکستان میں ایک مضبوط پارلیمنٹ نظام چلتا رہے گا, ایک مضبوط گورنمنٹ چلتی رہے گی. جب مضبوط گورنمنٹ ہوگی تو دنیا آپ پر ٹرسٹ کرے گی, باہر کے ملک آپ پر ٹرسٹ کریں گے, وہ آپ کی مدد کریں گے, آپ خود بہتر ہوں گے. جب خود بہتر ہوں گے, جب خود مضبوط ہوں گے, آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی. جب آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ کی روٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کا مکان بھی آ جائے گا, آپ کے کپڑے بھی آ جائیں گے. بیسک نعرہ ہے. بالکل صحیح ہے. وجاد, اس وقت بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ اس وقت معیشت جو ہے وہ ڈاماڈول ہو رہی ہے, جہاں پہ مسائل کا شکار ہے, وہاں پہ تحریک انصاف اس وقت اس موقع پر جب ذرا سی بہتری کے امکانات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ سے ایک ضرب پڑ جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے ہولڈ ہو کے ذرا سا ان کو حکومت کرنے دینی چاہیے تاکہ پھر آپ واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حکومت کرنے دی اور اب دیکھیں یہ اس مقام پر ہے؟ وقار بھائی دیکھیں معاملہ ایسا ہے کہ یہ حکومت پہلی دفعہ تو آئی نہیں ہے, نہ پی ایم ایل این پہلی دفعہ حکومت کر رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی پہلی دفعہ حکومت کر رہی ہے. اور جس طریقے سے پچھلے 30 سالوں سے ملک چلتا ہوا آ رہا تھا, اسٹیٹس آپ کے سامنے, اور جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت آئی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, کووڈ کے سخت ترین دور کے باوجود یہ ملک 6% پہ ترقی کر رہا تھا. یہ پاکستان کے اسٹیٹس آپ کو نہیں دے رہا ہوں میں کسی ادارے کے, یہ آپ کو انٹرنیشنل فورمز کے جو اسٹیٹس ہیں ان کی میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں. اور اس وقت جو آپ کا پاکستانی روپیہ ہے, جو کرنسی ہے آپ کی, وہ ورسٹ پرفارمنگ کرنسی بن چکی ہے. آلدو کہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ 95% ڈیفالٹ پہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں عمران خان کا کیا لینا دینا؟ مطلب ہم حکومت میں تھے اور جب معاشرتی چیلنجز تھے, جو اکانومیکل چیلنجز ہمارے ساتھ تھے, اس کی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی کے اوپر تھی, اور آج پی ٹی آئی ہٹ گئی اس بنیاد پہ جس پہ ہمارے اتحادی اور بہت سارے جو جمہوریت کے جو وہ تھے سپہ سالار تھے, وہ اس لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے پارٹی, اور عوام کا ان کو اتنا درد تھا کہ یہ جو پارٹی ہے وہ مہنگائی کر رہی ہے. تو آج تو مہنگائی پچھلے 8 مہینے میں ڈبل ہو چکی ہے. جس دور میں خان صاحب نے ہماری حکومت ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے, فیکٹر یہ آ رہا ہے وجاد کہ جس وقت کوئی کام ہونے لگتا ہے, کوئی اقدام ہونے لگتا ہے, اس وقت خان صاحب اعلان کر دیتے ہیں میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. مجھے وہ اچانک کہہ دیتے ہیں کہ جناب ایسا کون سا اقدام ہو رہا تھا جس سے ملک
بڑا ترقی کر جاتا. اور جیسے ہی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ میں معاہدہ اس پہ- ہو نہیں رہا تھا، لیکن جب ہونے لگا تو شوکت عزیز صاحب جو انہوں نے خط لکھنے کی بات کر دی کہ خط لکھیں جی ہم تو میں دے ہی نہیں اس سکتے. پہ آتا ہوں. پہلے مجھے بتایا نا کہ ایسا کون سا اقدام تھا جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بڑا پھل پھول جاتا اور بڑا معاملات معاشیتی حالات بہتر ہو جاتے. دیکھیں اس کو وغیرہ بھائی سمجھنا پڑے گا. میں جو ہوں وہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، بزنس میں نے پڑھا ہے، بزنس میں کرتا آیا ہوں. پاکستان میں جس وقت پولیٹیکل جس بھی کنٹری کے اندر جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی بھی انویسٹر اس کنٹری کے اندر انویسٹ کرتے ہوئے ڈرے گا. عمران خان کے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹس اور ریکارڈ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس رہیں. ایف ڈی آئی ریکارڈ رہا. اس سے پہلے کسی گورنمنٹ میں اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو اپوزیشن تھی اس نے آپ کو کام کرنے دیا تاکہ سارے معاملات میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں نا. ہمارا آپ کا سوال یہ نہیں تھا. نہیں مطلب تو یہ میرے سے آپ اگر اس ٹینیور کی بات کریں گے تو میں اس کو بھی مطلب یہ کہ اس کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں اس پہ کہ جس کنٹری فار ایگزامپل کوئی اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی آتی ہے، کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے تو وہ گورنمنٹ ٹو بزنس کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ لانگر ٹرمز پہ سیٹ ہوتا ہے. ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایسا ہو کہ راتوں رات جو ہے وہ 17 ایم این اے ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ ادھر چلے جائیں گے اور حکومت گر جائے گی. اس ٹینیور کے اندر صرف 8 مہینے کے اندر پاکستان سے 32 بگیسٹ اسٹارٹ اپس پاکستان سے گئے، جس کے اندر جو ہے وہ میں کچھ کمپنیز کے نام آپ کو انگلیوں پہ گنواتا ہوں جنہوں نے ملینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ریز کی تھی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. ان کے اکانومک انڈیکیٹرز ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ملک پروفٹ میں نہیں جانے والا. اچھا لیکن اگر خان صاحب اس وقت ذرا سا ان کو حکومت کرنے دیں اور کبھی اسمبلیاں نہ توڑنے کی اور دیگر معاملات نہ کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ پاکستان میں کم از کم سیاسی افراتفری نہیں ہے؟ مطلب دوسرے لوگ تو عمران خان پہ ٹرسٹ کر کے ریکارڈ کا کیس آپ کا کلیئر ہوا جو کہ پچھلی حکومتوں میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہوا آ رہا تھا. آپ کے اوپر جو پینلٹی لگ گئی تھی. اچھا لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ٹرسٹ جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر بھی ہے، وزیر خارجہ بلاول گئے ان کے اوپر بھی ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا ایسا؟ مطلب کس وزیر خارجہ گئے، آپ کی طرف سے الزام لگا کہ کبھی بھی ان کو جو ہے اس طرح کی پذیرائی نہیں ملی، لیکن انہیں تو پذیرائی مل رہی ہے. مختلف ممالک جو ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہیں. جس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی الگ سوچ رکھتی ہے لیکن جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی اپنی سوچ ہے، کسی کی بھی سوچ پہ کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے، لیکن ہاں اس بات کو تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا نا جس طریقے سے پذیرائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پاکستان کو ملی. اگر اتنی ہی پذیرائی مل رہی ہے وزیر خارجہ کو تو مجھے بتائیں کہ آج 24 سٹیز جو ہیں کراچی کے ان کو دبئی کے اندر ویزا نہیں دے رہے، بین کر دیا گیا ہے. اگر تو اتنی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس رکھتے ہیں بلاول صاحب تو 24 گھنٹے دبئی جیسا کنٹری جدھر ایک ٹائم پہ آن ارائیول ویزا ملتا تھا یا آپ کا ویزا جو ہے وہ بس آپ اپلائی کرتے تھے، آن لائن لگتا تھا، آپ چلے جاتے تھے، آج 24 سٹیز کو ویزا نہیں دے رہے. تو مطلب کس گراؤنڈ پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت اچھی پرفارمنس جاری ہے. آئی جسٹ وانٹ کہ ایک ان کو اسپیچ کرنے کا موقع دیا ہے. ٹھیک ہے چل میں ذرا پوچھ لوں کہ ہاں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت وزیر خارجہ اس طریقے کی پرفارمنس دے پا رہے ہیں؟ معاشی صورتحال جس جگہ پہ جا رہی ہے کیا اس کے لیے کچھ بہتری کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو؟ تھوڑا آپ کے سوال سے پہلے تھوڑی سی ایک وضاحت میں جی بھائی ماشاء اللہ نوجوان مجھے اچھے لگے ہیں کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا اس طرح بھی بات کی، بڑی خوشی ہے مجھے پڑھے لکھے پولیٹیکل ورک کرے. دبئی والا جو معاملہ جو ڈسکس ہو رہا ہے 2 دن سے سوشل میڈیا پر افواہ چل رہی تھی کہ جی سندھ کے 24 جو اضلاع ہیں پاکستان کے بلکہ وہ جو بین کر دیے ہیں، تو خود وہ دبئی کونسلیٹ نے اس کی تردید کر دی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بین نہیں لگایا، ہم نے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ غلط خبر ہے، غلط افواہ چل رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب دبئی کے اور پاکستان کے حالات آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں تو مخالفین اس طرح یہ خبر چلا کے تھوڑا ماحول خراب کرتے ہیں، تو یہ غلط خبر ہے. یہ میرے خیال سے وقار بھائی بہتر بتائیں گے، یہ غلط ہے کیونکہ میں نے ابھی اصل میں بہت ساری خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں. اچھا میں اشرف صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا. اشرف صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. اشرف غوری صاحب آواز آ رہی ہے؟ لائن پہ ڈراپ ہوئی ہے. جناب کچھ کہہ رہے تھے آپ کہ کیا بین کرنے کے علاوہ کی جو بات اگر ہم کرتے ہیں آپ سے کہ وزیر خارجہ کی جو معاملات ہیں یا اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، لگتا نہیں آپ کو کہ بہت ابتر ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے ان کا کلیم بھی صحیح ہے. میرا خیال ہے آج جو بلاول صاحب نے تقریر کی اگر آپ نے ضرور سنی ہوگی کیونکہ آپ ماشاء اللہ اچھے کریں، بھائی نے بھی سنی ہوگی، بلاول صاحب نے خود اپنی تقریر میں یہ اعتراف کر دیا ہے کہ پی ایم این کی گورنمنٹ ہمیں لیڈ کر رہی ہے، پی ایم ایل این کی تنظیم پی ڈی ایم گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ملک پچھلی حکومت کی وجہ سے ڈیفالٹ کے قریب جا چکا تھا، لیکن ان کی معاشی ٹیم نے رابطہ بحال ہوا ہے، ذرا اس بحالیت کا فائدہ اٹھا لیا جائے. اشرف غوری صاحب خوش آمدید کہیں گے.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف صاحب فرمائیے گا، اس وقت سب سے اہم مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے وہ کس سائڈ پہ جا رہی ہے، کیونکہ جب بھی آپ سے بات ہوئی ہے کبھی نہ کبھی تو حالات لگتا رہا کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بہتری کی طرف ہیں یا مزید خرابی کی طرف؟ دیکھیں بہتری کی طرف تو پاسبل نہیں ہے، جب تک یہ قرضہ نہیں اترے گا کیسے بہتری آ سکتی ہے. اور قرضہ بھی اتنا ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت آ گیا ہے کہ انڈسٹری یہاں بند ہو گئی ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر، چونکہ ڈالر ہی نہیں ہے اور ہمیں امپورٹ کرنے کے لیے ہماری جو انڈسٹریز ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں. ہم جو بھی پروڈکٹ منگاتے ہیں اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں، ہمارے یہاں نہ تو را مٹیریل مینوفیکچرنگ ہوتا ہے اور ہم تو صرف امپورٹڈ بیسڈ پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں، پروڈکٹ کو امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے اپنی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ تمام چیزیں 80% جو ہے وہ را مٹیریل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے، لیدر کے لیے، اسپورٹس کے لیے، سرجیکل کے لیے، اور پھر فردر ہم ویلیو ایڈیشن پہ بھی نہیں جا سکتے. ہماری پروڈکٹ جو ہے یورپ کے اندر اس پہلے ہی کمپیٹیٹو نہیں ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے آگے. اب المیہ یہ کہ اب وہاں کے لوگ تو ایل سی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جب ہم امپورٹ کی طرف بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ چائنیز کمپنیز جو ہے وہ ہماری ایل سی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ کسی بھی یہ وقت جو ہے ڈیفالٹ کر سکتے ہیں اور ہماری پیمنٹیں جو ہے اسٹک ہو سکتی ہیں. اتنا برا حال ہو گیا ہے، اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ سعودی عرب اور چائنا کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں. میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ حکمران جو ہے ان کی نااہلی، ان کی ہمیشہ جو ہے جو فائنینس منسٹری ہے وہ نااہلی کا شکار رہتی ہے. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر میں 200 روپے پہ لے آؤں گا، جو انتہائی ناممکن سی بات ہے اور انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، جبکہ ڈالر کا ریٹ 255 روپے اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے. 225 جو ہے انٹر بینک کا ریٹ ہے جو ایک خواب ہے. 225 کا ریٹ مارکیٹ میں اناؤنس تو ہوا ہے لیکن ملتا کب ہے؟ ہاں نہیں اوپر بالکل اوپر چلا گیا. بلکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بات سامنے آ رہی تھی، اور جو مختلف جو حکومتی سرکل ہے وہاں سے، کہ افغانستان کے بعض تاجر ہیں جو 30 روپے اوپر پر جو ہے وہ خرید رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی کچھ معاملات. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ افغان ٹرانزٹ کے 2 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کی معیشت پر ایک بوجھ ہے، اور پھر یہاں سے جو ہے ڈالر کی شارٹیج ہے، ڈالر کی اسمگلنگ ہے. ایکچوئل جو ڈالر ہے نا وہ اس وقت اگر میں بتاؤں پاکستان کی معاشی صورتحال کے مطابق 160 روپے کا ٹریڈ کرنا چاہیے. یہ تو بلیک منی اور ہونڈی کے کاروبار کو اتنی ترجیح مل گئی، اور ظاہر ہے جب ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرے جو ناجائز راستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اب حکومت پالیسیز ایسی بناتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے امپورٹ کے اندر جو ہے 8421 ایک کسٹم ٹیرف ہے، اس کو ظاہر ہے زیادہ ڈالر اسی کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ کیٹیگری کہہ رہے ہیں جو مشینری ہے، جو پلانٹ ہیں، جو چیزیں آپ کو ایکسپورٹ کو پروموٹ کرتی ہیں، ایٹ لیسٹ آپ وہ تو منگائیں. اب اتنی نااہلی دیکھیں کہ ایسی پروڈکٹ کو بھی بین کر دیا ہے جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کے ریونیو کو جنریٹ کرتی ہیں. 30 ارب ڈالر کی اس ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، 30 ارب ڈالر کی، جو آج 3 ارب کے بھی قابل نہیں رہی ہے. اتنا برا حال کر دیا ہے. اچھا یہ جو ابھی آپ امپورٹ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، امپورٹ پہ کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی تھیں، مفتہ اسماعیل صاحب نے لگائی تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ ادویات جو ادویہ سائز کچھ کمپنیز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کا مٹیریل بھی نہیں آیا ہے، یا معاملات ہیں دواؤں کی قلت کا بھی ایک خدشہ ظاہر ہے. دیکھیں جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں اس کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان کا تو آنا بہت ضروری ہے. جو ہمارے ہاں کوئی اتنی اچھی کوالٹی کی تو ادویات نہیں بنتی ہے نا. جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ تو لمیٹڈ چیزیں بنا رہی ہیں. اس سے کئی دوائیں جو ایسی ہیں جو ہم امپورٹڈ یوز کرتے ہیں وہ تو لائف سیونگ ڈرگس ہیں، وہ تو نیسیسری ہیں. لیکن جو لگژریز آئٹم ہیں ان پہ تو ڈیفینیٹلی بین ہونا چاہیے تھا، اور وہ صحیح ہے. یہاں تو ضرورت ہے، زندگی کی چیزوں کی ضرورت ہے. اب بات ساری یہ آتی ہے کہ یہاں پاکستان سے ڈالر باہر نہ جائیں، لیکن جو ڈالر ضروری ہیں وہ تو آپ باہر بھیجیں، جو نیسیسری ہیں، جو مشینری کا پہیہ چلانے کے لیے، انڈسٹری کا پہیہ چلانے کے لیے جو ڈالر باہر بھیجنے وہ تو آپ بھیجیں. اب پرابلم سارا یہ ہے کہ باہر کی ایڈ آئی میں پروگرام کی طرف یہ دیکھتے ہیں ہر بار. اس مرتبہ ایک ڈیڈ لاک آ چکا ہے، اس میں ڈیلے ہو رہا ہے. 30 ارب ڈالر کا آپ کو
نقصان ہو چکا ہے اس فلڈ میں، سیلاب میں. آپ کو پتا ہے 1500 ملین جو بیلز تھی، کاٹن بیلز تھی، اس میں سے صرف 5 ملین جو ہے وہ ملی ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ 50 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو سیلاب میں، اور میری کیلکولیشن سے 30 ارب ڈالر کا بنتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ سودی قرضے لیں گے، اللہ کی لعنت، اور اللہ سے آپ جنگ کریں گے تو یہ چیزیں آسمانی آفتیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. تو سارا میری یہ ریکویسٹ ہے جو لوگ اقتدار میں آئیں کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ ابھی سود کو ختم کیا جائے، اور آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول پر بات کریں کہ اب ہم سودی قرضوں میں کام نہیں کریں گے، اب ہم اسلامک موڈ آف فائنینس پہ بات کریں گے، ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ پہ بات کریں گے، انڈر لائن ایسٹ پہ بات کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس فائنینشیل انجینئر موجود ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا اشرف صاحب، ایک چھوٹے سے بریک کے واپس آ کر ہم اسی پر بات کریں گے کہ طریقہ کار کیا اپنایا جا سکتا ہے کہ کچھ بہتری آ جائے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آئیں.